حضرت نوح علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں انبیاء اور رسول بھیجے۔ ان میں سے ایک جلیل القدر نبی حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جنہیں قرآن کریم میں کثرت سے ذکر کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اولو العزم پیغمبروں میں شمار کیا جاتا ہے، اور آپ کی جدوجہد اور صبر قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے مثال ہیں۔ حضرت نوح کی قوم نوح کہلاتی تھی، جو طویل عرصے سے شرک و بت پرستی میں مبتلا تھی۔ قرآن مجید میں ان کے بڑے بتوں کو بھی بیان کیا گیا ہے، جن کے نام یہ ہیں: ود، سوا، یعوث، یعوق، نصر۔ یہ سب نیک لوگوں کی یادگار تھے، لیکن وقت کے ساتھ لوگوں نے ان کو خدا بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی اصلاح اور توحید کا پیغام دینے کے لیے نبی بنایا۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات، خفیہ و اعلانیہ ہر طریقے سے اپنی قوم کو سمجھایا۔ آپ نے ان سے کہا کہ اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کریں تو اللہ ان کے گناہ معاف کرے گا، بارش برسائے گا، رزق میں برکت دے گا اور ان کی طاقت میں اضافہ کرے گا۔ لیکن آپ کی قوم کے سرداروں نے آپ کا سخت مقابلہ کیا۔ انہوں نے کہا: ہم تمہیں تو اپنی ہی طرح کا ایک انسان دیکھتے ہیں، ہم پر تمہاری کوئی فضیلت نہیں، تمہیں تو بس کچھ غریب اور کمزور لوگ مانتے ہیں۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر الزام لگایا کہ آپ جھوٹے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کہا: اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھروں سے مار ڈالیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا: اے میری قوم، اگر میرا اللہ کی طرف سے واضح ثبوت ہو اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت دی ہو تو کیا تم اسے نہ مانو گے؟ میں تم سے مال نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان کمزور مومنوں کو نہیں ہٹا سکتا جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو۔ آپ نے 950 سال تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے: پس نوح نے ان میں 1000 سال مگر 50 برس گزارے، لیکن قوم کے اکثر لوگ ایمان نہ لائے، صرف چند ہی لوگ مسلمان ہوئے۔ جب قوم نے ضد اور انکار کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی کہ اب ان پر عذاب نازل ہوگا۔ اللہ نے حکم دیا کہ ایک بڑی کشتی تیار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک وسیع کشتی بنانی شروع کی۔ قوم کے لوگ جب دیکھتے کہ نوح علیہ السلام پہاڑ پر لکڑی کاٹ کر کشتی بنا رہے ہیں تو وہ مذاق اڑاتے: اے نوح، اب زمین پر کشتی بنا رہے ہو، کبھی نبی تھے اب بڑائی بن گئے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے: اگر آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جب عذاب آن پہنچے گا۔ آخر کار وہ دن آیا جس کا وعدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے پانی کے چشمے پھاڑ دیے اور آسمان سے موسلادھار بارش برسنے لگی۔ زمین اور آسمان کے سارے پانی مل گئے اور ایک عظیم طوفان برپا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہر جانور کا جوڑا اپنی اہل ایمان کی جماعت اور اپنے گھر والوں کو کشتی میں سوار کر لو۔ لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں وہ بچائے نہیں جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان ایمان نہیں لایا تھا۔ طوفان شروع ہوا تو نوح علیہ السلام نے اسے آواز دی: اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ بیٹے نے جواب دیا: میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔
نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ اسی دوران ایک بڑی موج بیٹے اور نوح علیہ السلام کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ ڈوب گیا۔ پانی نے پوری زمین کو ڈھانپ لیا، تمام کافر ڈوب گئے اور صرف اہل ایمان کشتی میں بچ گئے۔ کئی دنوں بعد اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی نگل لے اور آسمان کو کہا کہ بارش روک دے۔ آہستہ آہستہ پانی اتر گیا اور کشتی جودہ نامی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، کنعان۔ طوفان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو بھی دعوت دی کہ وہ کشتی میں سوار ہو جائے، مگر اس نے غرور اور کفر میں ڈوبے رہنے کا انتخاب کیا اور قوم کے ساتھ غرق ہو گیا۔ اس کی والدہ اور باقی اہل خانہ بھی جو ایمان نہ لائے تھے اسی انجام کو پہنچے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں، کیونکہ اس کے اعمال درست نہیں تھے، بس وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو مجھے معاف نہ کرے تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کو صبر اور استقامت کے بدلے میں امن اور برکت عطا کی۔ اس طرح طوفان کے بعد زمین پر انسانوں کا نیا آغاز ہوا، جو حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں اور ان کی نسل سے ہوا۔ یہی نسلیں مختلف سمتوں میں پھیل گئیں اور آج کے تمام انسانوں کی آبادی کی بنیاد بنی۔ سام بن نوح علیہ السلام۔ سام حضرت نوح علیہ السلام کے بڑے بیٹوں میں سے تھے۔ طوفان کے بعد وہ مشرق کی طرف خاص طور پر یمن میں آباد ہوئے۔ ان کی نسل سے عرب، فارس، روم، بنی اسرائیل، اشورا، ارمنی اور کلدانی جیسی بڑی اقوام وجود میں آئیں۔ سام کو ابو العرب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ عرب قبائل کا سلسلہ نسب انہی تک پہنچتا ہے۔ بنی اسرائیل بھی سام کی اولاد ہیں اور اسی نسبت سے انہیں سامی اقوام کہا جاتا ہے۔ سام کی نسل نے جزیرہ نما عرب، عراق، شام، فلسطین اور ایران جیسے خطوں میں اپنی تہذیبیں قائم کیں۔ حام بن نوح علیہ السلام۔ حام طوفان کے بعد براعظم افریقہ میں آباد ہوئے۔ ان کی نسل سے مصری، حبشی، نوبی، برر، کنعانی، ہندی اور کچھ جنوبی ایشیائی اقوام پیدا ہوئیں۔ مصریم بن حام نے قدیم مصری تہذیب کی بنیاد رکھی۔ ان کے بیٹوں کی نسل میں افریقہ اور بعض ایشیائی خطوں میں پھیلی ہوئی اقوام شامل ہیں۔ زیادہ تر حام کی نسل والے گہرے رنگ اور مضبوط جسمانی ساخت کے مالک تھے۔ یافس بن نوح علیہ السلام۔ یافس سب سے بڑے یا بعض روایات کے مطابق درمیانے بیٹے تھے جو شمال اور مغرب کی سمت میں آباد ہوئے۔ ان کی نسل سے ترک، روس، تاتار، مغول، چین، جاپان، یاجوج ماجوج، یونانی اور شمالی یورپ کی اقوام پیدا ہوئی۔ یہ نسل دنیا کے سرد اور معتدل علاقوں میں پھیلی اور تجارت، جہاز رانی اور جنگی فنون میں مہارت حاصل کی۔ آج زمین پر بسنے والے تمام انسان، چاہے وہ کسی بھی نسل، زبان یا رنگ کے ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں سام، حام اور یافس کی اولاد ہیں۔ اس حقیقت کو جان کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ پوری انسانیت ایک ہی خاندان کی اولاد ہے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ عدل و احترام اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ آج زمین پر جتنے بھی انسان ہیں، سب کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافس سے جڑتا ہے۔ طوفان نوح کے بعد یہی تینوں نسلیں انسانی کو دنیا کے کونے کونے میں لے کر پھیلے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے،
ہم نے نوح کی اولاد ہی کو باقی رہنے والا بنایا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔